اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں چلنے پھرنے، گھومنے اور ملنے ملانے والے لوگ جانتے ہیں کہ اہل الحدیث کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، جتنی الزام تراشیاں کی گئی ہیں، اور جو باتیں بنائی گئی ہیں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 12 مہینوں کے حوالے سے بالعموم اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے، اٹھائے گئے، داغے گئے سوالات کے جوابات کے ساتھ اس مجلس میں اپنا وقت انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اسے گزاریں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ جنہوں نے آج تلک ہمیں قریب ہو کے دیکھا ہی نہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں، سننا چاہیں تو سن سکیں، اور جو اپنے لوگوں کے اعتراضات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں بھی پتا ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ رب کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں، لیکن میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا، لیکن کوئی اٹھ کر کے اہل الحدیث پہ بیجا اعتراض کرے تو اس کا جواب احباب تلک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آسن انداز میں جناب کی خدمت میں انشاءاللہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب حاضر ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ الحمدللہ ہم احکام اور نواہی، ان دونوں کا منبع صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ حلت ہو یا حرمت ہو، یہ اتھارٹی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے، حرام وہ ہے جو رب نے حرام کر دیا ہے، اور یہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے۔ ہماری خوشی بھی معیاری ہے، ہمارا غم بھی معیاری ہے، لیکن دوستوں کو تعجب ہوتا ہے۔ پہلے ذرا تعجب سنیں۔ میں بیٹھا ہوتا ہوں دنیا داروں میں، ہماری مجلسیں ان کے ساتھ دن کو ہوتی ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ سر ایک سوال کا جواب دیں کہ اہل الحدیث کے منہ کا ٹیسٹ
पूरा साल 12 महीने हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ये कड़वा क्यों रहता है? इन्हें कुछ भी पसंद नहीं। मैंने पूछा मसलन, कहने लगे कि अहले हदीस 11वीं की खीर क्यों नहीं खाते, 12वीं के पकवानों को मुंह क्यों नहीं लगाते, ये नजरो नियाज क्यों नहीं खाते, ये करबलाई सबीलों से मीठे मशरूबात क्यों नहीं पीते, इन्हें खत्म के कुल के फ्रूट अच्छे क्यों नहीं लगते, तीजे साते की बिरयानी को ये करीब से देखते भी नहीं, 10वीं के पलाव भी नहीं खाते, 40वें के कोरमे इन्हें नहीं भाते। क्या वजह है? बुखार है, मीठा अच्छा नहीं लगता, शब्बे बरात के हलवे और मांडे भी नहीं देखते, दरबारों मिजारों के लंगर पे लंगर अंदाज नहीं होते, ये जुमे रात की शरीनियां भी नहीं खाते, मुहर्रम के नानो हलीमों पे नहीं मरते, रजब के कुंडू को हाथ नहीं लगाते। इनका कोई स्वाद नहीं है, इनके मुंह का टेस्ट खराब है। तो जवाब अर्ज है कि सरकार, हम एक खास टेस्ट रखते हैं, दुनिया के सारे मजे सारे स्वाद हौज़े कौसर के उस जाम पे कुर्बान करते हैं जो कल क़यामत के दिन साकी ये कौसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनको देने हैं जिन्होंने दीन को बिदआत और खिराफात का शिकार नहीं किया होगा। आगाज करते हैं, 12 महीने हैं, पहला महीना मुहर्रम है। इस महीने में अक्सर सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल कि जनाब आप मुहर्रम को मानते ही नहीं, जो शरीयत ने माना है वो हम मानते हैं। यकम मुहर्रम से इस्लामी साल शुरू हुआ, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, इसका आगाज इस्लामी कैलेंडर को हम तस्लीम करें। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी जिलहिज्जा में हुए, एक रिवायत के मुताबिक यकम मुहर्रम को शहीद हुए, मगर हम इस शहादत को ये जिलहिज्जा में हुई हो या मुहर्रम में हुई हो, उसको बतौर शहादत तस्लीम करते हैं, बतौर डे वैसे मानने मनाने के कायल नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मिला नहीं। इसी तरह अगर बात मनाने की हो तो 7 मुहर्रम 7 हिजरी में गज़वा खैबर हुआ है। बात मनाने की होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मुहर्रम बाद में गुजरे, उनमें मनाते, मगर आपने नहीं मनाया। मुहर्रम का यौम आशूरा मेरे महबूब ने बतौर रोजे के रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं, लेकिन यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम या 10 सफर तक जो उमूर शरीयत से हटके होते हैं, आप सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं। पहला सवाल, अहले हदीस स्याह लिबास नहीं पहनते, काले कपड़े नहीं पहनते, शरीयत ने किसी रंग का कोई कपड़ा मना नहीं किया सिवाय मुअस्फर बूटी के रंगे हुए जोगी रंग का। अल्लाह का शुक्र है हम 12 महीने जो रंग भी मिले पहनते हैं, लेकिन इन दिनों में मातमी संगतों की मुशाबत की वजह से मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हम मातमी नहीं हैं इसलिए हम नहीं पहनते। मगर अगला सवाल साथ ही, दूसरा सवाल, अहले हदीस फिरोजा या पत्थर या नगीने क्यों नहीं पहनते? जनाब हम फिरोजा हलाल समझते हैं। अबू लोलू फिरोज अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब फिरोजा था, मगर जब उसकी निस्बत उसकी तरफ की गई तो कातले अमीर मोमिनीन जनाबे उमर की तरफ मंसूब कि जो ये पत्थर पहनेगा वो फातेह होगा। इस एतबार से हम इस पत्थर को कभी भी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। हम नगीने या कोई भी पत्थर इस अकीदे से पहनते हैं कि यह सिर्फ एक हुस्न है, लिबास है,
مگر یہ میرے حالات بدلیں گے نہیں، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، جو خود کروٹ لے نہیں سکتے وہ میرے حالات بدلیں گے نہیں، کبھی نہیں۔ وہی تو ہے جو فیصلے کرتا ہے پتھر کے مقدر کے، کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے۔ لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم رزق روٹی کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے یہ چیزیں نہیں پہنتے۔ تیسرا سوال، اہل حدیث کڑے چھلے مندریاں ٹل کیوں نہیں پہنتے؟ اچھی طرح سنیے، میرے پیغمبر نے خود منع کیا ہے۔ اگر یہ شریعت میں جائز ہوتے، پیغمبر معراج پہ گئے تھے، رب کالے دھاگے چھلے کڑے یہ بھیج دیتے، حسنین کریمین کے ہاتھوں میں ہوتے، محبوب پہنتے، نہ محبوب نے پہنے، نہ علی المرتضیٰ نے پہنے، نہ امام حسن و حسین نے پہنے۔ اس لیے ہم ان کو ماننے والے اہل الحدیث بھی ان کا استعمال نہیں کرتے۔ چوتھا سوال، اہل حدیث نظر مولا نیاز حسین کی معقولات نہیں کھاتے، حرام ہے کیا؟ تو جواب سنیے، بے شمار آیتیں ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل میں، سورہ انعام میں، مائدہ میں۔ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ جس چیز کو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے، بھلے وہ حلال ہو، بکرا حلال ہے، غیر اللہ کے نام کی تکبیر پڑھ دی گئی یا نام لگا دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ویسے ہی ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح جو غیر اللہ کے نام حلال چیز بھی کر دی جائے، وہ کھیر ہو، وہ پھرنی ہو، وہ معقولات ہوں، وہ مشروبات ہوں، وہ خنزیر کے گوشت کی طرح رجس بھی ہیں، فسق بھی ہیں، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دینا کہ فلاں چیز نہیں کھانی، اس میں جراثیم ہے، تو ہم بچتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے چائے میں مکھی گر جائے، محبوب کہتے ہیں کہ ڈبو کے نکال لو، چائے پی لو، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ جہاں ڈاکٹر کہے ہم رکیں، جہاں دلوں کے حکیم اور طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل قرآن بولے، اللہ الرحمن بولے، تو پھر ہم اس کو استعمال کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کی چاہتوں پہ نہیں بلکہ اللہ الرحمن کے فیصلوں پہ اپنے کھانے پینے کا تعین کرتے۔ پانچواں سوال، اہل حدیث کربلائی سبیلوں کے مشروبات کیوں نہیں پیتے؟ سیم جواب، کیا میٹھے نہیں ہوتے؟ میٹھے ہوتے ہیں۔ اگر شوگر کے مریض کو میٹھا ڈاکٹر روک دے، کڑوا جو ہے وہ لگے اسے اور زہر لگے، تو پھر جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ حضرات، چھٹا سوال، اہل حدیث سبیلے کیوں نہیں لگاتے؟ سبیلوں سے پانی کیوں نہیں پیتے اور خود سبیلے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم سبیل فی سبیل اللہ پورا سال پوری زندگی رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم دکھاوے نہیں کرتے، نمائش نہیں کرتے، لیکن غیر اللہ کے نام کی سبیل نہ ہم مشابت کی وجہ سے، نہ دیکھا دکھائی کی وجہ سے، اور نہ کسی کا نام کر کے۔ ساتواں سوال، اہل حدیث یا محمد کیوں نہیں کہتے؟ یا علی، ناد علی کیوں نہیں کہتے؟ یا حسن یا حسین یا غازی عباس علم بردار کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ کیا حرج ہے؟ ہمارے پاس مدد کے لیے اس سے بہتر اللہ کا خود اپنا حکم، ادعونی فاستجب لکم، پکارنا ہے تو مجھے پکارنا۔ جیسے رب محمد نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا، آپ نے اپنی ہر دعا میں یا ربی اللہم کہہ کر کے پکارا۔ ہر پیغمبر نے، خود علی مرتضیٰ نے، اہل بیت اطہار نے، میرے پیغمبر کے ہر جیسے صحابی نے اللہ کو پکارا ہے۔ ایسے ہی اہل الحدیث اور وہابی بھی پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ آٹھواں سوال، اہل حدیث یا علی مدد کیوں نہیں کہتے؟ پہلے تھے پکارنا اور یہ بھی سوال ہے
या अली मदद क्यों नहीं कहते? इसलिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये खुद अली ने मदद के लिए पुकारा तो अल्लाह को पुकारा, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जब जब भी मदद की जरूरत पड़ी तब तब मोहम्मद रसूल सल्लम आपकी अहले बैत अतहार ने और असहाब ने मदद के लिए पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। 10वां सवाल, अहले हदीस आइम्मा अतहार को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? हम तो आम मुसलमान को भी मिले तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, हम उन्हें भी सलामतियां देते हैं। जो जो भी कब्रों में मदफून है अस्सलामु अला अहली दियारी मिनल मोमिनीन, मगर अलैहिस्सलाम बात टर्म्स की है, इस्तिलाहात की है। जैसे अलैहिमुस्सलाम अंबिया के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, असहाब और अहले बैत अतहार के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम है, और औलियाउल्लाह के लिए रहमतुल्लाहि अलैहि है। इसलिए हम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अलैहिस्सलाम नहीं, क्योंकि यारों ने अलैहिस्सलाम कह के इन इमामों को नबियों से बढ़ा के मासूम करार दे के फिर कहते हैं कि अंबिया की वो वक़्त नहीं। इस फर्क को वाजे करने के लिए दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बतौर टर्म बोलते नहीं हैं, वही इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जो अहलुल्लाह ने, जो खुद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली थी। 11वां सवाल, अहले हदीस ये क्यों नहीं मानते कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद? तो जितने भी गज़वे सन 61 से पहले पहले हर गज़वे में इस्लाम जिंदा था। बदर में इस्लाम जिंदा, उहद में इस्लाम जिंदा, खंदक में इस्लाम जिंदा, हुदैबिया में इस्लाम जिंदा, खैबर में इस्लाम जिंदा, फतेह मक्का में इस्लाम जिंदा, हुनैन में इस्लाम जिंदा। और लोगों जितने भी ममालिक फतह हुए 1035 मुल्क और शहर हजरत उमर अकेले फातेह बन के इस दुनिया में रहते हैं। तेरी नजर में इस्लाम जिंदा नहीं होता? 2.5 साल में 35 सरिये और गज़वात सिद्दीक़ अकबर ने लगा दिए, इस्लाम जिंदा नहीं था? 35 लाख मुरब्बा मील तलक इस्लाम फैला है, आप समझते थे जिंदा नहीं है? इसलिए हम ऐसे खिलाफे हकीकत किसी शेर को अपना स्लोगन नहीं बनाते। 12वां सवाल, अहले हदीस सैयदना हुसैन को सैयदुश्शुहदा क्यों नहीं मानते? ओ भाई, तेरे जाकिरों ने इस्लाम को रद्द करके दलाइल को छोड़ के अपने फलसफे चकला रखे हूं। सैयदुश्शुहदा टाइटल है, और ये टाइटल जुबाने नबुव्वत से ये एजाज, ये रुतबा अल्लाह के महबूब ने जुबाने वही से दिया है, तो जनाबे अमीरे हमजा को दिया है। हम उनसे छीन के कोई ऐसी चीज मोहम्मद रसूल सल्लम की दी हुई किसी और को नहीं देते। इसी तरह के आले बैत से मोहब्बत नहीं वजह कि तुम अहले हदीस शुहदा का मातम नहीं करते। भाई, अगर ये मोहब्बत की दलील और तकाजा होता तो हम करते। महबूब के सामने 70 अहले उहद शहीद हैं, 3 किलोमीटर का फासला है। मेरे पैगंबर चाहते तो हर साल 3 हिजरी से लेके आखिरी दम तलक एक तरफ मर्द एक तरफ औरतें खड़े कर देते, मातम बपा कर देते, मगर मेरे पैगंबर ने 70 शुहदाए उहद और 70 शुहदाए बेरे मऊना पे मातम नहीं किया, जो इस बात की दलील है कि अहलुल हदीस कल भी हक पे था और आज भी हक पे है। अहलन व सहलन मरहबा। शाह साहब तशरीफ लाए हैं, मेहमानों की इस्तकबाल या नजरों से इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम बात आगे बढ़ेंगे। हजरात, 14वां सवाल,
اہل حدیث گال کیوں نہیں پیٹتے؟ عام لوگوں کے اندر سوسائٹی میں چلنے والا سوال عامت الناس کے ہاں کہ جناب یہ دین ہے، اہل الحدیث کو اہل بیت سے محبت ہوتی تو گال پیٹتے، اور لوگوں جس کی نسبت سے اہل بیت کو اہل بیت کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی مرتبہ بھی اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں مارے، بلکہ اصول بتایا، من لطم الحدود، جو گال پیٹے گا وہ میرا نہیں ہے، اس لیے ہم گال نہیں پیٹتے۔ 15واں سوال، اہل حدیث گرے پان کیوں نہیں پھاڑتے، قمیض کیوں نہیں اتارتے؟ قمیض لاؤنا بھی کیا اوکھا ہے، کہو تے ہونے لا دینے ہیں، لیکن اگر دین سمجھ کے گرے بان پھاڑ کے اور اس کو چاک کر کے پھر صف ماتم بپا کرنی ہوتی، احد میں ہوتا، بیر معونہ کے موقع پہ ہوتا، جب جب شہداء آئے میرے پیغمبر کہہ دیتے چلے ماتم شروع کیا جائے، قمیضیں اتار دی جائیں، گریبان پھاڑ دیے جائیں، میرے پیغمبر نے کہا وہ شکل جیوب، جس نے کسی غم کے اوپر گلے پھاڑے قمیض اتارے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ حضرات 16واں سوال، اہل حدیث سینہ کو بھی کیوں نہیں کرتے؟ اگر بات صرف مقابلے کی ہوتی، میدان میں آ جاتا، داڑ داڑ کی آواز آتی، دھڑام دھڑام کی صدائیں ہوتی، دائیں بائیں ہاتھ سینے پہ لگتے، لیکن میرے پیغمبر نے، آل بیت اطہار کے سردار نے خود فرمایا یہ شکل جیوب، تیری سینہ کو بھی یہ ماتم بپا کرنا، چہروں پہ مارنا، یہ دین نہیں ہے، اس لیے اہل الحدیث یہ بھی نہیں کرتے۔ 17واں سوال، اہل حدیث مرثیہ نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث مرثیہ نہیں پڑھتے؟ ایک تو وہ جواب ہے جو ان کے زبان میں ہوتا ہے، لیکن میں دینا نہیں چاہتا، کوئی گرے تو میں بھی گروں، ضروری نہیں ہے۔ سنیے، میرے پیغمبر نے منع فرمایا تھا، وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے بھی جاہلانہ مرثیے اشعار کی صورت میں، نثر کی صورت میں، گفتار کی صورت میں زبان پہ اللہ کے خلاف جملے لے کر کے آیا اور اس نے اس مقام شہادت کو قبول نہیں کیا، وہ میرا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام لیڈر مانے۔ 18واں سوال، اہل حدیث قاتلین حسین کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ سر جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ طرفداری کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر الزام ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں جو FIR کٹواتے ہو وہ جتنے بھی معلوم لوگ ہیں ان پہ بھی اور جو نامعلوم ہیں ان پہ بھی کاٹی جائے، تاکہ اس شلٹر میں مکہ سے لے کے چلنے والے، مدینہ سے لانے والے، ایام حج میں 12 ہزار خطوط لے کے آنے والے، اور جو ہے وہ کوفہ میں بلانے والے، بلا کر کے بیعتیں کرنے والے اور پھر چھپ جانے والے، 80 کلومیٹر آگے چل کے کربلا تلک پھر خیموں کو آگ لگانے والے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامی ہوں یا کوفی ہوں، کسی کو چھپایا نہ جائے۔ بھائی جب FIR ہوتی ہے تو بیچ میں لکھا نہیں جاتا کہ چند نامعلوم جن کا پتہ نہیں کیونکہ شامل تفتیش کیے جائے، تو جناب کو برا لگتا ہے۔ ہمیں علم ہے کہ شریک جرم کون ہے، اس لیے جب آپ چھپانے لگتے ہیں۔ اور پھر 19واں سوال، اگلا سوال، کہ اہل حدیث یزید پلید کو پلید کیوں نہیں کہتے اور اس کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، ملوث یزید ہو یا کوئی کوفے کا پلید ہو، ہم اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ قاتل کائنات کا کوئی بھی فرد ہے، ہماری نظر میں مجرم، رب کے نگاہ میں مجرم، لیکن تم اپنوں کو اپنے پلوں میں چھپا کے، علم کے سائے میں لا کے، دوسروں کو اٹھا کے، اور وہ سارا جتنا بھی ملبہ ہے آج کے اہل سنہ والجماع پہ گراؤ تو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ لوگ تب تھے نہیں، شریک جرم نہیں تھے، جو شریک جرم تھے ان کو چھپایا جا رہا ہے۔
قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا ہے آستین کا۔ 20واں سوال، اہل حدیث پنج تن کو نہیں مانتے، الزام ہے، جھوٹ ہے۔ کس نے کہا ہے پنج تن کو نہیں مانتے؟ جناب ہم صرف پنج تن نہیں، سب تن کو مانتے ہیں جن کو محمد الرسول اللہ نے مانا۔ 21واں سوال، آپ اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے اہل الحدیث؟ الزام ہے ہم سردار اہل بیت اطہار محمد الرسول اللہ کو بھی مانیں، پیغمبر کی 11 بیویاں 2 آپ کے حرم میں، مزید 13 ان کو بھی اہل بیت مانیں، بیٹوں کو بیٹیوں کو اہل بیت مانیں، آپ کے 3 داماد اہل بیت مانیں، آپ کے نواسے نواسیوں کو اہل بیت مانیں، آپ کے چچے پھوپھیاں جو اسلام میں آئے ان کو، اور آپ کے چچا زاد پھوپھی زاد رشتہ دار جو اہل اسلام ہیں، کلمہ پڑھا ہے، جو پیغمبر کے وفادار ہیں، ہم ان کے حیادار ہیں۔ جو میرے پیغمبر کے کلمے کے حیادار نہیں، وہ کوئی بھی ہو، نہ ہم نے کل مانا تھا نہ ہم آج ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور 22واں سوال ہے جی، اہل حدیث قاتلین حسین سے اظہار برات کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں سن لو، الزام ہے ہم قاتلین حسین کے نہ خیر خواہ ہیں، نہ چاہنے والے ہیں، نہ پشت پناہی کرنے والے ہیں، نہ سائیڈ لینے والے ہیں۔ وہ جو بھی ہیں، وہ جابر بھی، وہ ظالم بھی، وہ اپنے جو ہے وہ انجام کو پہنچ چکے، پہنچنے والے بھی، ساری دنیا بھی مل کے ان کی سائیڈ لے لے، وہ بچنے والے نہیں۔ اور جو ان کے قاتل نہیں ہیں، ساری دنیا بھی ان کو ملوث کر کے جان چھڑا لے، اللہ کے ہاں وہ بری الذمہ ہیں۔ ہم اظہار برات کرتے ہیں، مگر ان کے سائے میں، یہ برات کے جو ہے وہ شلٹر میں، پیغمبر کے یارانے اور گھرانے پہ تبرہ بازی نہیں کرتے۔ فرق نوٹ کرو، ہم تبرہ بازی نہیں کرتے۔ 23واں سوال، اہل حدیث شہدائے کربلا کا چہلم نہیں مناتے؟ جناب یہ سنت نبوی نہیں ہے فوت شدگان کا، کل 7، 10، 40واں چہلم یا برسی اگر سنت ہوتی تو ہم مناتے۔ اہل حدیث مولا علی کو مولا علی کیوں نہیں مانتے؟ جناب ہم مولا علی مانتے ہیں مگر انہیں اللہ نہیں مانتے۔ تو مولا کہہ کے یا ابو تراب کہہ کے، کل کائنات اور مٹی کا باپ ثابت کر کے، اللہ سے بھی بڑھا کے یہ جو ہے غلو کرے، یہ غلو اہل الحدیث کے ہاں نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں۔ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ان کی شان بیان کی ہے، ہم اس کو اس حد تلک رکھتے ہیں، مخلوق کو خالق نہیں بناتے۔ 25واں سوال، اہل حدیثوں کے ہاں کوئی بچے فقیر حسین کیوں نہیں ہوتے؟ حسین دے منگتے اینا دینا چلا اور چام بویاں تے حسین دا منگتا۔ میرے بھائی تجھے تیری فقیری مبارک۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ، ہم اپنے بچوں کو رب کے در کا فقیر بناتے ہیں۔ جا دنیا میں پتہ کر کسی اہل حدیث کو دے، فقیر ملے گا تو رب قدیر کے وہ دہلیز کا ملے گا، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ 26واں سوال، اہل حدیث گھوڑے کو مقدس کیوں نہیں مانتے؟ اگر جانور کو مقدس ماننا ہوتا تو میرے پیغمبر کی اونٹنی سر فہرست، میرے پیغمبر کے گھوڑے سر فہرست ہے، میرے پیغمبر کا گدھا سر فہرست تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے، آپ کی آل نے، اصحاب نے ان چیزوں کو شریعت کا حصہ نہیں جانا، اسی لیے ہم بھی نہیں جانتے۔ 27واں سوال، اہل الحدیث محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، الٹ کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث محرم میں شادیوں کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو سوائے حالت احرام کے کسی اور حال میں نکاح سے منع ہی نہیں کیا۔ 12 مہینے جب دل چاہے شادی کرے، بسم اللہ ویلکم۔ جب پیغمبر نے منع نہیں کیا، جب تمہاری کتابیں خود کربلا میں شادیاں کروائیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہاں میں ایک اشارہ کر دوں، اہل حدیث محرم کے پہلے 10 دنوں میں اپنی شادی شدہ بیٹیاں سسرال سے واپس کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے، محلے میں رہتے ہیں، اسی نہیں ویکھیا تسی کدی اپنی بیبیاں نو بچیاں نو لے کے آئے ہو؟ تسی کیوں لے آندے ہو؟
تاکہ انہاں 10 دنوں دے وچ کوئی آہو عقل مند لئی اشارہ کافی ہے. مکے جا کے جیسے نہیں پوچھتے کچھ لوگ ازدواجی تعلق جائز ہے جی؟ اوے اگر جائز نہ ہوتا مکے والے مکی کیسے پیدا کرتے, مدینے والے مدنی کیسے پیدا کرتے؟ لیکن تجھے کیا سمجھاؤں, ان دنوں میں تیرے لیے یہ بیٹی کا نکاح ہوئے شوہر کے ساتھ تو تعلق جائز نہیں ہے. ڈیش 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 آگے تو خود سمجھدار ہے. ذاکرین سے نسبت کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. ایک اور سوال ہے 28واں, اہل حدیث 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی بیچارہ کل ایک بیٹھا زور لاؤن ڈیا سی جی یہ حدیث 300 سال بعد پیدا کیتی ہے وہابیاں نے تاکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے, افطاری کی جائے. اور جناب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے آئے, تب سے لے کر کے ریلت کے آخری سال تلک یہ روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی اور اس کی تلقین بھی فرمائی, پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کی عظمت اور کفارہ بھی بتایا, اور یہ بھی کہا کہ اگر اگلے سال زندہ رہے تو رکھیں گے, خیر زندگی نے وفا نہ کی. 29واں سوال, اہل حدیث محرم کے نان اور حلیموں کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ خود ساختہ تبرکات ہمیں مزہ نہیں دیتے. اہل حدیث محرم کی کجیاں ٹھوٹیاں کیوں نہیں بھرتے؟ کیونکہ خلاف شرع ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا, ایسے سارے ثواب ہم قربان کرتے ہیں اس کوثر کے جام کی لذت کے اوپر جو ساقی کوثر نے صرف ان کے لیے رکھے ہیں جو بدعات و خرافات میں نہیں گئے ہوں گے. شیخ میرے ٹائم کے صرف منٹ بتا دیجئے گا, میں بٹھانا نہیں چاہتا وگرنہ میرے پاس 12 مہینے ہیں. آج کتنا اشارت 10 منٹ جی, 10 منٹ اور 11 مہینے. جناب اگر ہم منانا چاہیں تو آج سفر میں 10 محرم کو چہلم کیوں نہیں مناتے؟ جواب آ چکا کہ سنت سے ثابت نہیں. سفر کی نحوست کیوں نہیں مانتے؟ میرے پیغمبر نے کہہ دیا لا سفر, اور اسی طرح آپ اس میں کاروبار سفر شادی سے روکتے کیوں نہیں؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نحوست کے سلسلے ختم کر دیے, ہم نے سفر میں سفر بھی کیے, شادیاں بھی کی, جلسے بھی کیے, کاروبار بھی کیے, معاملات بھی کیے. الحمدللہ ہم رسومات کے چکر میں پڑھ کر کے وہ نہیں کرتے, کیونکہ جس چیز کی گارنٹی محمد الرسول اللہ دے دیں اہل الحدیث اس گارنٹی کو اپنا دین بھی سمجھتے, ایمان بھی سمجھتے. ماہ ربیع الاول میں اگر بات منانے کی ہوتی تو 1 ہجری میں 18 ربیع الاول کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا, میں اس کا جشن مناتا, مگر دین سے ثابت نہیں. 25 ربیع الاول کو غزوہ دومت الجندل لگا, میں اس کے اوپر جو ہے وہ سیمینار رکھتا, مگر پیغمبر سے ثابت نہیں. 3 ربیع الاول آخری وحی نازل ہوئی, اگر میں نے جشن منانا ہوتا تو میں اس پہ رکھتا, مگر ثابت نہیں. 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر کی رحلت, لوگوں نے عید میلاد النبی رکھی, پیغمبر سے پوری زندگی ثابت ہوتی تو میں مناتا. 16 ہجری میں ربیع الاول میں فتح بیت المقدس ہوا, اگر کتاب و سنت سے اس جشن کی بات ہوتی پورے زمانہ عثمانی میں دور ذی النورین میں جناب علی المرتضیٰ نے, حسنین کریمین نے اور ائمہ محدثین نے مفسرین نے منایا ہوتا, مگر انہوں نے نہیں منایا. اس لیے میں ایام اور تہوار اور مہینوں کی رسومات مرضی کی نہیں رکھتا. ربیع الثانی میں مواخات مدینہ منورہ میں ہوئی, اگر یہ بات اس پہ ہوتی تو میں جشن رکھتا. 3 ہجری کو زینب بنت خزیمہ کی وفات ربیع الثانی میں ہوئی, اگر وفات کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تو میں ضرور مناتا. 6 ہجری ربیع الثانی میں غزوہ الغابہ یزید گرد ہوا, اگر بات یہی ہوتی تو میں اس غزوے کو سجاتا. پھر 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ ہے, رسول اللہ کی شادی سیدہ خدیجہ سے اسی مہینے میں ہوئی, میں اس کی اینیورسری مناتا. اگر بات شریعت کی ہوتی غزوہ ذات الرقاع اسی مہینے میں ہوا, میں اس کے اوپر بھی سیمینار رکھتا. 8 ہجری کو سریہ موتا کا پورا سیٹ اپ مناتا. فتح قسطنطنیہ کفر اور اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں سے اور جیت میں سے جیت تھی, میں جشن رکھتا. 6واں مہینہ ماہ جمادی ثانیہ 8 جمادی سن 13 ہجری کو جناب ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی, میں جو لوگ وفات پہ کرتے ہیں وہ سب کرتا. اسی طرح اسی مہینے میں
20 जुमादी सानी 5 बेसत को सैयदा फातिमा की विलादत हुई, मैं विलादत के जश्न रख लेता। इसी महीने में 3 जुमादा सानी को 11 हिजरी में सैयदा ज़हरा की वफात हुई, मैं इसके ऊपर भी वो सिस्टम रख लेता। महीना रजब आया है, 13 रजब 23 कबले हिजरी जनाबे अली पैदा हुए, जो तू कर रहा है मैं वो कर लेता, लेकिन ना जनाबे अली ने किया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। 15 रजब है और ये जंगे यरमूक है, 22 रजब के कुंडे हैं और 22 रजब की वफात अमीर मुआविया है, 25 रजब 101 वफात उमर इब्न अब्दुल अजीज है, 27 रजब को ये शबे मेराज है। मेरे महबूब से जब ये चीजें उनकी जिंदगी में मेराज करके वापस लौट के साबित नहीं है, इसलिए न मैं वो करूं न मैं तेरे कुंडे भरूं। वफात है, गम है, अपनी जगह है, मगर मैं उस पे ईदे रखूं ऐसे नहीं है। माह शाबान आया, 9 शाबान को उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद की वफात, 15 शाबान को शब्बे बरात, और इसी तरह गज़वा तबूक रजब और शाबान तलक चलता रहा। अगर सिलसिले होते तो मैं भी ये भी चलाता, मगर न किसी आयत से साबित न सही रिवायत से साबित, इसलिए हमने यहां पे जश्न नहीं रखे। तू कहता है फिर मनाते क्यों, बताता हूं। माह रमजान है, 17 जो है वो सन 2 हिजरी या 17 तारीख है, आज बदर फतह हुआ है। चाहता तो मोहम्मद रसूल सल्लम की तरह मैं जिंदगी गुजारना चाहता तो गुजार सकता था, मगर तूने नहीं गुजारी, गुजार रहे हैं। अगर जश्न रखने होते तो मैं यहां रखता, महबूब ने रखे होते मगर नहीं रखे। 20 रमजान को 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ है, उसके बाद महबूब जिंदा रहे मगर जश्न नहीं मनाया गया। 21 रमजान को शहादत हैदर कर्रार के अपने बच्चों ने वैसे नहीं मनाई जैसे तू कह रहा है। हाँ, रमजान में क़याम है मैं मनाऊं, सियाम है मैं मनाऊं, एहतिकाफ है मैं बैठूं, शब्बे कदर है मैं तलाश करूं, आखिरी अशरा में सारा करूं। 10वां महीना शव्वाल शुरू है, यकम शव्वाल को पैगंबर ईद उल फितर पढ़े, हम सारे ईद उल फितर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पैगंबर ने जो दिन मनाया है जैसे मनाया, अजान नहीं तो नहीं, इकामत नहीं तो नहीं, पहले जमात और नमाज, फिर खुतबा और दुआ, रास्ते बदल बदल के तकबीरात पढ़ पढ़ के जैसे पैगंबर ने वो दिन मनाया हम मनाएं। शव्वाल के 6 रोजे हुजूर ने रखे, हम रखें। 17 शव्वाल 3 हिजरी को शुहदाए ओहद के 70 लाशें दुनिया ने देखे, मगर पैगंबर ने शव्वाल में ये मातम न 3 को, न 4 को, न 5, 6, 7, 8, 9, न 10 हिजरी को मनाया, तो फिर हम कैसे मना लें। 11वां महीना है, जिलकादा है, ये गज़वा खंदक 5 जिलकादा को पेश आया। जश्न का फीट जो है वो जश्न पैगंबर ने नहीं मनाया, हम ना मनाएं। सुलह हुदैबिया इसी महीने 6 हिजरी फतेह मुबीन थी, आपने जश्न नहीं मनाया, हम ना मनाएं। जिलकादा में सफर हज हुआ है, आपने इस पे बाद में जश्न नहीं रखा, हम ना मनाएं। महीना 12वां है, जुल्हिज्जा है, यौम तरविया आपने मनाया, हम एहतमाम करके जाएं। यौम अरफा आपने उसकी अजमत बताई, खुद खड़े हुए, हम खड़े होकर के उसको मनाएं। यौमुन नहर आपने कुर्बानियां की, ईद उल अजहा का दिन आया, 10 जिलहिज्जा को उम्मत मुस्लिमा मनाए। हजरात यौम शहादत उस्मान है, मेरे पैगंबर ने शहादतों के अय्याम नहीं मनाए, इसलिए हम मनाते नहीं हैं। कोई ईद गदीर खम रखे और उस पर लाखों दलाइल अपनी तरफ से शुबहात की सूरत में लाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दलाइल रखते हैं। यौम शहादत उमर हो, नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन शहादत का जो रुतबा और शान है वो भी अजीम तर है। लिहाजा मुहर्रम से लेके जिलहिज्जा तक पूरा साल 365 दिन, 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे दिन और रात आलुल हदीस वही करता है जो आसमान से रब्बुल अनाम ने उतारा है, सैयदुल अनाम ने दिया है, जो आपने नहीं दिया। सारी दुनिया भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो हम लेने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम भी मानते हैं मगर दलील के साथ। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। आधी गुफ्तगू अभी छोड़ रहा हूं। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।